میں کہتا ہوں اے مسلمان تو بھی ہوش میں آ جا. جو نماز نہیں پڑھتا نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرے. جو چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتا داڑھی رکھے. جو جس طرح کا گناہ کر رہا ہے گناہ سے توبہ کرے. تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جا, انشاءاللہ تمام کائنات تیرے سامنے جھکتی ہوئی نظر آئے. تجھے صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی ضرورت ہے. مگر ہماری حالت یہ ہے, فجر ہم نہیں پڑھتے, ظہر ہم نہیں پڑھ رہے, عصر ہم نہیں پڑھ رہے, مغرب ہم نہیں پڑھ رہے, عشاء ہم نہیں پڑھ رہے, اور سو بھی نہیں رہے. رات کے 2 بج جاتے ہیں مگر نوجوان سوتا نہیں ہے. چوراہوں پہ بیٹھ کے 4 ادھر بیٹھے ہیں 4 ادھر بیٹھے ہیں, موبائل ہاتھ میں, کوئی یوٹیوب پہ سیریل دیکھ رہا ہے, کوئی فیس بک پہ اشلیل ویڈیو دیکھ رہا ہے, کوئی گوگل پہ سرچ مار کے معاذ اللہ نہ جانے کیسے کیسے گندے مناظر دیکھ رہا ہے. طرح طرح کی خرافاتیں آج ہمارے سماج, ہماری سوسائٹی, ہمارے معاشرے میں جنم لے چکی ہیں. اور شادی کا موقع ہے تو بات عرض کر دینا چاہتا ہوں, ہماری شادیاں بھی بس اللہ فضل فرمائے. نکاح کرنا حضور کی سنت ہے. حضور فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت سے ہے اور جس نے میری سنت سے روح گردانی کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. مگر حالت کیا ہے, کل جب بارات جائے گی نا, ہم نے دیکھا یہ یہی کا نہیں, اکثر گاؤں میں ہم دیکھ رہے ہیں جب بارات جانے والی ہوتی ہے نا تو میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں, کچھ اٹھ کر چلی گئیں. میں ہاتھ جوڑ کر اپنی ماؤں سے اپنی بہنوں سے مؤدبانہ عرض کروں گا, اے میری بہنوں, اے میری بیٹیوں, ادھر بارات کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے اور میری بہنیں صبح ہی آئینے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں, فاؤنڈیشن کے کوٹ چڑھائے جا رہے, کوئی آئی برو بنا رہی ہے, کوئی ہیئر اسٹائل کی تیاری کر رہی ہے, کوئی جو ہے معاذ اللہ طرح طرح سے میک اپ کرنے کی, سجنے سورنے کی تیاری کر رہی ہے, اور لباس اتنا ٹائٹ کہ جسم کے تمام اعضاء ظاہر ہوتے ہیں, دوپٹہ آگے سے پیچھے یوں لٹکا ہوا ہوتا ہے. میں اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ہمت و جسارت نہیں رکھتا, اس سے زیادہ میں سلطانی صاحب نہیں کہہ سکتا. میری بہنیں ذرا غور کریں, توجہ کریں. کئی ہزار کے میک اپ ایک شادی میں اڑا دیتی ہیں, اچھے سے اچھا لباس پہنیں. یہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اور اچھے سے اچھا پہنائے. مگر میری بہنوں یہ میک اپ, یہ ہیئر اسٹائل, یہ لباس پہن کر, تنگ لباس پہن کر غیر مردوں کے سامنے گھومتی ہیں, ادھر سے ادھر کے چکر لگا رہی ہیں. اور ہمارے نوجوان بھی کم نہیں ہیں, 4 ادھر کھڑے, 4 ادھر کھڑے, 4 ادھر کھڑے, اپنی چچیری خلیری ممیری پھوپھیری بہن بیٹیوں کو تک رہے. اور معاذ اللہ صد بار معاذ اللہ ہماری غیرت سو گئی, حمیت مر گئی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب ہم خود اپنی بہن بیٹیوں کی عزتوں کے دشمن بن جائیں گے تو ہماری بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کون کرے گا؟ اے نوجوانوں ہوش میں آؤ, اپنی زندگی کے اندر انقلاب لاؤ, اپنے آپ کو سنبھالو اور دنیا والوں کو چیلنج کر دو. اے دنیا والوں, ہمیں تم سے محبت نہیں ہے, ہمیں تو مدینے والے مصطفیٰ سے محبت ہے. اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھو اور دوسرے کی بہن بیٹیوں کی بھی عزتوں کی حفاظت. اچھا, جب مائیں بہنیں بے پردہ گھومیں گی تو گھر کے اندر رحمت و برکت ہوگی. کوئی گھر ایسا ہے جس میں یہ شکایت نہیں ہے کہ حضرت کماتے بہت ہیں مگر برکت نہیں ہوتی. پوری بستی میں آپ ایک گھر مجھے ایسا نہیں دکھا سکتے جس گھر میں بیماری پریشانی نہیں. ہر گھر میں بیماری, ہر گھر میں پریشانی, مگر اس کے باوجود میری بہنیں بھی بڑے پریشان ہوتی ہیں. حضرت بڑا پیسہ آیا مگر رکا ہی نہ, تعویذ دے دو تعویذ دے دو, بولے اب بھی نہ رکا. تو میں نے کہا یار ایسا معاملہ کیا ہو گیا کہ پیسہ آ رہا رک نہیں رہا, تعویذ دے دیا تعویذ سے بھی نہیں رکا. پتہ چلا کہ بے پردہ گھومتی ہیں. جس کی جوان بہن, جوان بیٹی, جوان بیوی بے پردہ گھوم رہی ہو تو دنیا میں ایسا تعویذ کہاں سے لاؤ گے کہ یہ بے پردہ گھومے اور اس کے گھر میں برکت ہو جائے؟ اے میری بہنوں, زیادہ کچھ نہ کہہ کے مختصر سے جملوں میں عرض کرنا دینا چاہتا ہوں. شادی کا موقع, کل جب یہ ہمارے بھائی محمد علی صاحب دولہا بنے, بے پردہ مت گھومنا. ادھر یہ دولہا بنے تو کوئی بھی خاتون وہاں پر نہ ہو. طرح طرح کے سسٹم چل رہے ہیں, کوئی ہلدی لگا رہی ہے, کوئی اپٹن لگا رہی ہے, کوئی کہہ رہی ہے کہ مہندی لگا لے. ایک ہی بار تو شادی ہوتی ہے, اگر شادی کے موقع پہ بھی مہندی نہ لگا رہا تو کب لگا رہا؟ ارے مردوں کے لیے زینت کے لیے مہندی لگانا جائز ہی نہیں. اب دولہا بھی ابھی تو کچھ دن ہوئے, 8-10 دن ہوئے, ایک شادی میں گئے تو یہاں تک چڑھائے پڑا.
ضلع منصور میں. تو وہیں پہ شادی تھی. جب ہم ادھر سے گئے دیکھو تو اتنے ہاتھوں پہ مہندی. تو میں نے کہا بھائی تو نے مہندی کیوں لگائی ہے؟ کہنے لگا سید صاحب میں مہندی تو نہیں لگا رہا تھا مگر جو ہمارے گھر کی عورتیں ہیں. میں نے کہا بھائی عورت کون؟ بولے میری بھابھی کہہ رہی. بولے ایک ہی بار تو دولہا بننے آئے, ایک ہی بار شادی ہوتی ہے, آج بھی مہندی نہ لگا گا تو پھر کب لگا گا؟ میں نے کہا ایسی بھابھی پہ لعنت. یہ بھابھی ہے یا آفت کی پڑیا ہے؟ یہ کیسی بھابج ہے؟ میں نے کہا تیرے گھر کی خیر و برکت ختم کرا دے گی, تیرے نکاح کی برکتیں ختم کرا دے گی. مہندی لگا رہا ہے تو زینت کے لیے مرد کو مہندی لگانا جائز نہیں. کہنے لگا حضرت اب کیا کروں؟ میں نے کہا سچے دل سے توبہ کر لے, آج کے بعد کبھی زینت کے لیے مہندی نہیں لگائے گا. کہنے لگا کل بارات جائے گی کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کوئی ہلدی نہیں لگانی ہے, کوئی ابٹن اگر تجھے لگانا خود لگا لینا. ہلدی لگانا جائز, اگر لگانا چاہتا ہے تو اپنے ہاتھ سے لگا لینا. اچھے سے غسل کرنا, عمدہ لباس پہننا, اچھی کوالٹی کا عطر لگانا, اور جب دولہا بنے تو امام صاحب کو بلا کر اللہ کے مقدس قرآن کی آیتیں پڑھوانا. میرا وجدان کہتا ہے جب تو دولہا بن رہا ہوگا اور کوئی قاری قرآن, حافظ قرآن قرآن پڑھ رہا ہوگا, رب کی رحمت کے فرشتے عرض کریں گے پروردگار عالم بارے الہ خالق کائنات مالک کائنات, اسی بستی کے اندر بہت سارے نوجوان دولہا بنے. جب کوئی دولہا بنتا ہے تو ڈی جے بجاتا ہے, کوئی دولہا بن رہا ہے تو باجا بجا رہا ہے, کوئی دولہا بن رہا ہے تو ڈھول بجا رہا ہے, کوئی دولہا بن رہا ہے تو مہندی کی رسم ہو رہی ہے. مگر مولا اسی بستی میں تیرا ایک بندہ ایسا ہے جب دولہا بن رہا ہے تو نہ ڈی جے ہے, نہ ڈھول ہے, نہ باجا ہے, نہ کوئی گانا ہے, بلکہ تیرے قرآن کی تلاوت ہے, زبان پر قرآن کے نغمے ہے. اگر رب کو یہ قرآن پڑھنا پسند آ گیا تو رب فرمائے گا اے فرشتوں تم قیامت کے دن کے لیے گواہ ہو جاؤ, میں نے قرآن کی برکت سے اس دولہا کے اور اس کے گھر والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا. سبحان اللہ, بے شک بہت اچھا, زندہ باد زندہ باد. قرآن پڑھو گے تو فائدہ ہوگا نہیں ہوگا, مگر مہندی اٹھائی مانتی نہیں. للہ آج ہی تو لگ رہی لگوا لے, اور یہ بھی للہ بھی صاحب للہ یہ منہ پھیلا کے بیٹھتا. اللہ کے بندے تم منع کر دے کہ جب جائز نہیں ہے, اللہ کے رسول نے منع کر دیا تو میں کرتا ہوں. مگر نہیں, اسے شریعت مہندی لگانے بھی یاد نہیں آتی. جب نکاح کا ٹائم آگا نکاح پڑھایا جائے گا, امام صاحب کہیں گے پڑھو گے تو کہے گا امام صاحب دھیرے دھیرے پڑھانا, ٹھہر ٹھہر کے پڑھانا. بعض تو صاحب ایسا مسلمان آتا 20,000 کا کوٹ پینٹ پہنا ہوگا اور ٹائی گلی میں لٹک رہی ہوگی, ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی, اور پہلا کلمہ بھی 5 منٹ میں پڑھا جاتا. 25,000 کا کوٹ پہن لیے مگر 6 کلمے یاد نہیں ہوئے اس کے. اور پھر کہے گا جب امام صاحب نکاح پڑھا دیں گے, امام صاحب کہیں گے بھائی لاؤ 5,000 روپے. بولے امام صاحب قرآن میں مالک ہوا نکاح پڑھانے کے 5,000 روپے. حدیث بتاؤ, حدیث میں کہا کہ نکاح پڑھانے کے 5,000 لوگ ہیں. میں نے کہا بغیرت جب مہندی لگائی تب تجھے حدیث یاد نہیں آئی, جب ڈی جے بجایا جب تجھے حدیث یاد نہیں آئی, جب ماں بہنیں گھر میں بے پردہ گھوم رہی تھی تب تجھے حدیث یاد نہیں آئی, گلے میں ٹائی لٹکا کے جھلکاتا ہوا آ گیا تب تجھے حدیث یاد نہیں آئی, سونے کی انگوٹھی مرد کو پہننا جائز نہیں لٹکائے پھر رہا اب بھی تجھے حدیث یاد نہیں آ رہی, اور امام صاحب نے کہہ دیا 5,000 دے دے تو کہہ رہا حدیث میں دکھاؤ, حدیث میں کہاں لکھا ہوا, حدیث دکھاؤ. پہلا کلمہ تیرے یاد نہیں, تو حدیث کیا سنے گا بھائی؟ کلمہ تجھ سے پڑھا نہیں جا رہا ہے تو حدیث سنے گا. امام صاحب کہہ رہے ہیں یو ہی تو یہ کہہ رہا ہوئی, امام صاحب کہہ رہے ہیں یو ہی تو یہ کر رہا ہوئی. بات ہنسنے کی نہیں, افسوس کی بات ہے. موبائل 50,000 کا, جسم پہ کوٹ 20,000 کا, کئی ہزار کا زیور لٹکایا پھر رہا, زنخہ بنا پھر رہا. اس سے زیادہ میں اور کیا کہوں, کیا بنا پھر رہا, اور پھر کہہ رہا حدیث میں دکھاؤ, حدیث میں. میں نے کہا بغیر ٹائی ڈالنا چاہیے, نہیں کہا ٹائی ڈال لی تب حدیث یاد نہیں آئی, ناچ گانا گھر میں کرایا تب حدیث یاد نہیں آئی. اور یہ بوڑھی عورتیں اللہ کرم کرے بات آ گئی تو یہ بوڑھی کہہ رہی ہے للی ڈھولک نہ بجاؤ گی, للہ دولہا بننے والا تو نہ بننے والا. کوئی منع کر رہا نہ ڈھولک مت بجائیے, امام صاحب بارات میں نہ جائیں گے. ارے امام صاحب کی چھوڑو, وہ جائیں یا نہ جائیں, کم سے کم میرا للہ دولہا بننے اللہ نام کے 2 بول تو کھائی ہوں.
تیری غیرت سو گئی، حمیت مر گئی، 60 سال کی ہو گئی، تو ڈھولک اٹھائے پھر رہی۔ بہت سارے گاؤں ایسے ہیں، بہت سارے دیہات ایسے، بہت سارے قصبے ایسے ہیں کہ شادی کے ٹائم پہ عورتیں 8 دن پہلے سے ڈھولک بجائے پھر رہی ہیں، گھر کے اندر جو ہے معاذ اللہ لعنت پر شادی، لعنت پر شادی۔ پھر کہتے ہیں حضرت جب سے شادی ہوئی ہے ہم بڑے پریشان ہیں، جب سے شادی ہوئی ہے گھر کے اندر کی برکت ختم ہو گئی، جب سے شادی ہوئی ہے گھر کے اندر بربادی بربادی ہو رہی ہے، جب سے شادی ہوئی ہے ہمارے گھر میں تو چین و سکون ہی نہیں رہا۔ میں نے کہا کیا کہتا بھائی، میرے نبی تو فرماتے نکاح کرنے سے غریبی دور ہوتی ہے۔ رب کہتا ہے تو میرے محبوب کی سنت پہ عمل کر، نکاح کر، اگر تو غریب ہے تو میں تجھے مالدار کر دوں گا۔ تو کہہ رہا ہے کہ نکاح ہوا غریبی آ گئی، معاملہ کیا ہے؟ جب ہم نے تحقیق کی، انکوائری کی تو پتا چلا کہ یہ غریبی، یہ نحوست، یہ بے برکتی اس وجہ سے آئی کہ اس کے گھر میں ڈھول بجا تھا، اس کے گھر میں گانے ہوئے تھے، ماں بہنیں بے پردہ گھومی تھی۔ اے میرے بھائیو تمہیں اللہ کا واسطہ نکاح کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ جب نکاح کرنے کے لیے جاؤ تو اس موقع پہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے محبوب کی نعت پڑھو، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، لڑکا دولہا بنے۔ کل جب یہ محمد علی صاحب دولہا بنے تو میں نے کہا نا خود لڑکا غسل کرے، اچھا لباس پہنے، اچھا لباس پہننے کے بعد عمدہ کوالٹی کا عطر لگائے، خوشبو لگائے، سر پر امامہ شریف باندھے اور پھولوں کا سہرا، پھولوں کے ہار گلے میں ڈالے جائیں۔ نوٹوں کا سہرا، نوٹوں کے ہار ڈالنا جائز نہیں، نوٹوں کے ہار، نوٹوں کا سہرا نہیں، پھولوں کا سہرا ہو، پھولوں کے ہار ہو، اور ہار جب دولہا بنا ہو لڑکا، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جائے، نبی کی نعت پڑھی جائے، نبی پر درود پاک پڑھا جائے، گھر کے اندر رحمت برکتیں نازل ہوں گی۔ جب لڑکا دولہا بن جائے اعلان کر دیا جائے کہ جتنے بھی غیر مرد حضرات ہیں، جتنے بھی غیر محرم حضرات ہیں وہ سب گھر کے باہر چلے جائیں۔ اب ماں آئے، بہن آئے، پھوپھی آئے، خالہ آئے، ورنہ اکثر جگہ پہ ہوتا یہ ہے جب لڑکا دولہا بنتا نا، اماں اپنے سر پہ سے دوپٹہ اتارے گی، لڑکے کے سر پہ رکھ دے گی، خالہ نے دوپٹہ اتارا لڑکے کے سر پہ رکھ دیا، پھوپھی نے دوپٹہ اتارا لڑکے کے سر پہ رکھ دیا۔ کیا کر رہی ہو؟ بولے اللہ نام کے بول گائے جا رہے ہیں، گیت گائے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ میری بہنوں، اللہ نے اسے اچھا خاصا مرد بنایا تھا، تم اسے دوپٹہ اڑا اڑا کے کیا بنانے کی کوشش کر رہی ہو؟ اللہ تم پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ تو دوپٹے کی ضرورت بہن کو ہے یا بھائی کو؟ دوپٹے کی ضرورت بھتیجے کو ہے یا پھوپھی کو؟ دوپٹے کی ضرورت خالہ کو ہے یا بھانجے کو؟ جسے ضرورت ہے وہ بے پردہ گھوم رہی ہے، اور جسے ضرورت نہیں اس کے سر پہ دوپٹہ ڈھکا جا رہا ہے۔ میں نے کہا میری بہن ہوش میں آ جا، دوپٹہ نہ اتار، پردے میں رہ، پردے میں رہ کر جب تیرا بھانجا، تیرا بھتیجا، تیرا بھائی، تیرا بیٹا دولہا بنے۔ اگر زیادہ بھی کچھ یاد نہیں ہے، میری مائیں، میری بہنیں 3 مرتبہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ادھر یہ ماں قرآن پڑھے گی، اس کا بیٹا دولہا بن رہا ہوگا، رب فرمائے گا اے فرشتوں قرآن کی برکت سے ماں اور بیٹے دونوں کو مالا مال کر دو، میری رحمتوں کا اس کے گھر میں نزول کر دو۔ رحمتیں برسیں گی، بیماریوں سے، پریشانیوں سے نجات۔ تو نکاح کرو تو سنت کے مطابق۔ وقت تو زیادہ نہیں ہو گیا، ختم کر دیں؟ اچھا چلو تھوڑی دیر جی 1 بجے تک۔ اچھا 1 بجنے میں بھی آدھا درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا آپ خود بتاؤ یار، جب ہماری ماں بہنیں بے پردہ گھومیں گی تو گھر میں برکت کہاں سے ہوگی؟ ایک ہماری ماں ہے آج، ایک فاطمہ ام الخیر ہے، کس کی والدہ؟ غوث پاک کی والدہ۔ اور ماں نیک ہوگی جبھی تو بیٹا نیک ہوگا، ماں تقوی والی ہوگی جبھی تو بیٹا متقی ہوگا، ماں اگر زاہدہ ہوگی بیٹا تبھی تو زاہد ہوگا۔ غوث سمدانی قطب ربانی شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی جب پہلے دن مدرسے میں مکتب میں پڑھنے کے لیے گئے، توجہ رکھنا میری مائیں بہنیں بھی توجہ
توجہ سے سنیں. قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبد القادر جیلانی نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورہ فاتحہ پڑھ دی, سورہ بقرہ پڑھ دی. اللہ اللہ ایک ہی بیٹھک میں عبد القادر جیلانی نے 18 پارے بنا دیکھے سنا دیے. مچل کر بولو سبحان اللہ, بڑے پیر کے نام پہ بولو سبحان اللہ, اور عقیدت سے کہو یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد. اللہ اللہ ایک بیٹھک میں 18 پارے سنا دیے. قاری صاحب حیران ہے, کہا بیٹا 18 پارے حفظ میں کہاں یاد کیے؟ کہا قاری صاحب جب میں اپنی ماں کے شکم اطہر میں تھا تو میری ماں نے, میری والدہ نے 18 پارے قرآن پاک کے تلاوت کیے تھے. بعض مورخین نے تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ غوث سمدانی قطب ربانی شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی کی والدہ 18 پاروں کی حافظہ تھی, اور آپ روزانہ ان 18 پاروں کی دور نکالا کرتی تھی, روزانہ 18 پارے تلاوت کیا کرتی تھی. اللہ اللہ غوث پاک فرماتے ہیں قاری صاحب سنیے, میری والدہ نے 18 پارے تلاوت کیے تھے. یہ 18 پارے میں نے اپنی ماں کے شکم اطہر میں سن سن کر یاد کر لیے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, فیضان حضور غوث اعظم, علماء اہل سنت, مسلک اعلیٰ حضرت. 18 پارے غوث سمدانی قطب ربانی شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی کتنے پاروں کے حافظ قرآن پیدا ہوئے؟ کتنے پاروں کے؟ 18 پاروں کے حافظ قرآن پیدا ہوئے. اور آج ہمارے یہاں پہ بچہ پیدا ہو رہا تو کوئی خوشی میں گولے چھوڑ لیا. اب جب گولے کی آواز بچے کے کانوں میں ٹکرائے گی تو بچہ کیا سیکھے گا؟ اور اب تو ایک ٹرینڈ اور چل گیا, بچہ تھوڑا سا ہوشیار ہوا اور قاری صاحب قبلہ جب بچہ روتا ہے تو ماں خود نہیں چھپاتی ہے بلکہ موبائل ہاتھ میں بڑھا دے. اب تو ماں جو ہے وہ موبائل کو بنا دیا اور پھر بڑا خوش ہوتی ہیں, بولے سید صاحب ہمارا لڑکا 1 سال کا ہے اور یوٹیوب پہ جا کے موٹو پتلو نکال لے. سید صاحب ہمارا لڑکا 1.5 سال کا ہو گیا, یوٹیوب پہ جا کے ٹام اور جیری دیکھ رہا لے. اب جب وہ موٹو پتلو دیکھ دیکھ کے جوان ہوتا ہے اور اس کی شادی ہوتی ہے تو پھر کہہ رہی ہے حضرت جس دن سے شادی ہوئی ہے ہماری بات تو مان ہی نہ رہا, جس دن سے شادی ہوئی ہے ہماری بات تو سن ہی نہ رہا. میں نے کہا اب سنے گا بھی کیسے, تو نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا. بولے حضرت کوشش کی تھی. کوشش کتنی کی؟ آدھا گھنٹے کے لیے بیٹھے بھیجے مدرسے میں. بولے حضرت جلدی چھٹی دے دیو, اسکول جا گا بچہ اسکول پڑھنے, اسکول کے لیے 24 گھنٹے. ہاں اسکول سے آ رہا تب ہوم ورک تیار ہے, پھر ٹیوشن بھی جاتا ہے. اور جب قاری صاحب جلدی چھٹی دے دیو اور 5 منٹ دیر ہو جانا, بچے کے سبق یاد نہ ہو, قاری صاحب کہیں بیٹھ یہاں پر دوبارہ سنانا. تو اماں مدرسے گیٹ پہ کھڑی ہے, کسی کا ابا کھڑا, حضرت بھیجا نا بس نکل جائے گی اسکول کی, حضرت بھیجا نا اسکول کے ٹیچر ڈانٹیں گے. ارے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اسکول میں نہ پڑھاؤ, اپنے بچوں کو انجینئر بنائیے, مجسٹریٹ بنائیے, LLB کرائیے, IAS بنائیے, IPS بنائیے, جتنا ہو سکے اتنی زیادہ ڈگریاں بنا دلائیے, مگر کم سے کم اپنے بچوں کو اتنا تو علم دین سکھا دو کہ تمہارے بچے کامل ایمان مومن تو بن جائیں. سب سے پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بنائیے. اور کتنا اچھا ہوگا کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بھی ہو اور MBBS MD ڈاکٹر بھی ہو. جب وہ کسی کا آپریشن کرے تو اس کی زبان پہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ادھر آپریشن کر رہا ہے اور زبان پہ اللہ کے قرآن کی آیتیں ہیں. اللہ 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 اس کے ہاتھ میں ایسی شفا دے دے گا کہ ادھر آپریشن ہوگا, مریض چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا, ڈاکٹری بھی چلتی رہے گی اور اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت اچھا ہوگا.
کہ بچہ عالم دین بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ IPS بھی ہو؟ اچھی بات ہے یا نہیں ہے؟ ایک ہم ہیں. تو اس لیے بچوں کو اچھے سے ٹریننگ دیجئے، بچوں کو کامیاب بنائیے. اور اپنے بچوں کو میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، جتنا آج آپ میک اپ پہ پیسہ خرچ کر رہی ہو نا، کئی ہزار کا میک اپ اڑا دیا، بڑے مہنگے فاؤنڈیشن لگا کے چہرے پہ پوت کے ختم کر دیے. اے میری بہنوں، اپنے شوہر کی گاڑی کمائی کے اس پیسے کو بچاؤ اور اس پیسے کو اپنے بچے کی تعلیم پہ خرچ کرو. اپنے بچوں کو حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین بناؤ. اپنے بچوں کو IAS IPS بناؤ. ہم سسٹم کو جب تک نہیں بدل پائیں گے جب تک سسٹم میں گھسیں گے نہیں. لوگ کہتے ہیں سید صاحب ہم ہی پٹے تھے، ہمیں ہی مارا گیا، ہم ہی پیسے دے کے چھوٹے ہیں. جب آپ کا کوئی سننے والا ہوگا ہی نہیں تو پھر فریاد کون سنے گا؟ اس لیے اپنے بچوں کو کامیاب بناؤ، نیک بناؤ، دیندار بناؤ. آخری بات، جب ماں نیک ہوتی ہے تو اولاد کیسی ہوتی ہے ملاحظہ کریں. گانے مت سناؤ، موٹو پتلو مت دکھاؤ. غوث پاک کی والدہ جب غوث اعظم کو دودھ پلاتی تھی، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتی تھی. غوث پاک کی والدہ جب عبد القادر جیلانی کو دودھ پلاتی تو تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے آپ کثرت سے نبی پر درود پاک پڑھتی تھی. جب آپ نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھ کر اور درود پاک پڑھ کر دودھ پلایا تو سنو، اللہ نے آپ کے بیٹے کو ایسی شان، ایسا مقام، ایسا مرتبہ عطا کیا. بہجت الاسرار شریف کے اندر لکھا ہوا ہے بغداد کی سرزمین ہے، لاکھوں لوگوں کا مجمع ہے، اور غوث پاک کی یہ کرامت تھی کہ 1-1 لاکھ کے مجمع میں بنا مائک کے، بنا لاؤڈ اسپیکر کے، بنا مشین کے آپ آواز پہنچا دیتے تھے. سبحان اللہ. جس طرح لاکھ کے مجمع میں بالکل قریب والا آپ کی آواز کو سنتا تھا، اسی طرح سب سے آخر میں جو ہوتا وہ بھی آپ کی آواز کو سنتا تھا. سبحان اللہ. بغداد کی سرزمین ہے، لاکھوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع، اور تقریر فرما رہے ہیں عبد القادر جیلانی، تقریر فرما رہے ہیں غوث لاسانی، تقریر فرما رہے ہیں اللہ کے مقدس ولی عبد القادر جیلانی. لاکھوں لوگوں کا مجمع ہے. غوث پاک خطاب فرما رہے ہیں. مجمع میں ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے ہیں جو غوث پاک کے خلیفہ اور مرید بھی ہیں، جن کا نام شیخ علی بن ہیتی ہے. اللہ سرکار غوث پاک تقریر کر رہے ہیں، شیخ علی بن ہیتی تقریر سن رہے ہیں. شیخ علی بن ہیتی کو تقریر سنتے سنتے نیند آ گئی. جیسے ہی نیند آئی، غوث پاک نے اپنی تقریر کو روکا، اسٹیج سے نیچے آئے اور شیخ علی بن ہیتی کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے. مجمع حیران ہے، سامعین حیران، علماء حیران، مگر غوث سمدانی قطب ربانی شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی کا چاہو جلال ایسا تھا، کسی کو ہمت و مجال نہ ہوئی آپ کو ٹوک دیتا. آپ چند لمحات شیخ علی بن ہیتی کے قریب کھڑے رہے، اس کے بعد واپس اسٹیج پر آئے جہاں سے تقریر روکی تھی، وہیں سے تقریر کو آگے بڑھا دیا. المختصر جلسے کا اختتام ہوا. اختتام کے بعد آپ کا ایک شاگرد رشید آگے بڑھا اور آپ کے دامن اقدس کو تھام لیا. عرض کرتا ہے اللہ کے مقدس ولی عبد القادر جیلانی، اللہ نے آپ کو کرامت عطا کی ہے، آپ اللہ کی قدرت کی دلیل ہیں، آپ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، آپ اللہ کے محبوب کے سچے جانشین ہیں، آپ اللہ کے محبوب کے سچے وارث ہیں. اے عبد القادر جیلانی، آپ کا ایک ایک قدم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اٹھتا ہے، آپ کا ایک ایک قدم قرآن و سنت کے مطابق اٹھتا ہے. لیکن آج سے پہلے ہم نے آپ کو بہت سارے جلسوں میں دیکھا، بہت ساری کانفرنسوں میں خطاب فرماتے ہوئے سنا، مگر کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ نے تقریر کو بیچ میں روکا ہو، سامعین کے قریب آئے ہو، اس طرح سے مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہوئے ہو. یہ اللہ کے ولی ہم سمجھ نہیں پائے اس کے اندر مصلحت کیا تھی. آپ ہمیں بتائیے آپ نے آج تقریر کو کیوں روکا تھا، اس کی وجہ بیان کر دیجئے، اس کا سبب بتا دیجئے. غوث پاک فرماتے ہیں لوگوں شیخ علی بن ہیتی کو بلایا جائے. مچل کر کہتے ہیں سبحان اللہ. شیخ علی بن ہیتی کو بلایا گیا. عرض کرتے حضور خادم حاضر ہے. غوث پاک نے فرمایا شیخ علی بن ہیتی بتاؤ، جب آپ ہماری تقریر سن رہے تھے آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ شیخ علی بن ہیتی کہتے ہیں لوگوں سنو، جب عبد القادر جیلانی تقریر فرما رہے تھے میں تقریر سن رہا تھا، مجھے تقریر سنتے سنتے نیند آ گئی. جیسے ہی نیند آئی خواب میں مصطفیٰ تشریف لے آئے.
جیسے ہی نیند آئی خواب میں مصطفیٰ تشریف لے آئے. عبد القادر جیلانی نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے اور فرماتے پیران پیر اے لوگوں سنو، شیخ علی بن ہیتی حالت خواب میں مصطفیٰ کا دیدار کر رہے تھے اور میں عبد القادر جیلانی حالت بیداری میں مصطفیٰ کا دیدار کر رہا تھا. اسی وجہ سے میں نے تقریر کو روک دیا تھا اور شیخ علی بن ہیتی کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا. میرا امام احمد رضا خان جب غوث پاک کی اس کرامت کو پڑھتا ہے تو بریلی سے یوں پکار اٹھتا ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور تیری سرکار میں رضا لاتا ہے اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. بات جب نبی کی ہوئی ہے تو نبی کے لاڈلے بیٹے غوث سمدانی قطب ربانی شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تذکرہ کیے لیتے ہیں. اللہ اللہ، غوث پاک کو اللہ نے کیا شان، کیا مقام، کیا عظمت عطا کی. جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے سرکار غوث پاک کی شان کو پڑھا، آپ کی سیرت پاک کو پڑھا، آپ کی کرامتوں کو پڑھا، آپ کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کو پڑھا تو رہا نہ گیا، بریلی سے پکار اٹھے، واہ واہ واہ، لفظ واہ سمجھتے ہیں، واہ واہ واہ. جب انسان کسی تعجب خیز چیز کو دیکھتا ہے تو بول اٹھتا ہے واہ. انسان کسی حسین و جمیل چیز کو دیکھتا ہے تو بول اٹھتا ہے واہ. انسان جب کسی کے محاسن و کمالات کو دیکھتا ہے تو بول اٹھتا ہے واہ. انسان جب کسی کی حکمت و دانائی کو دیکھتا ہے تو بول پڑتا ہے واہ. انسان جب کسی کی علم و بصیرت کو دیکھتا ہے تو بول پڑتا ہے واہ. اعلیٰ حضرت نے جب غوث پاک کے حسن و جمال کو دیکھا، غوث پاک کی حکمت و دانائی کو دیکھا، غوث پاک کے علم و بصیرت کو دیکھا، اعلیٰ حضرت نے جب غوث پاک کی کرامتوں کو پڑھا تو رہا نہ گیا، بریلی سے بول اٹھے، واہ 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 کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. اور کیا دبے کیا دبے کیا دبے کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا. آج لوگ بھونک رہے، کبھی کوئی ڈانسنا کا منحوس بولتا ہے، کہتا ہے اسلام کو مٹا دوں گا، کبھی کوئی رام گیری بولتا ہے، کہتا ہے معاذ اللہ نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے. میں اپنی زبان پہ اس کے جملوں کو لانا نہیں چاہتا. ان ظالموں کی سوچ یہ ہے کہ ہم اسلام کو مٹا دیں گے، مسلمان کو مٹا دیں گے. آج طرح طرح کے فتنے ابھر رہے ہیں، طرح طرح کی لوگ پلاننگ کر رہے ہیں، طرح طرح کے پروپیگنڈے تیار کیے جا رہے ہیں. کہیں پر مسلمانوں کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے، کہیں مسلمانوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کہیں مسلمانوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، کہیں مسلم
بیٹیوں کو لف جہاد کے نام پہ، لف ٹریپ کے نام پہ ٹریپ کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ آج لوگ طرح طرح سے اسلام اور مسلمان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ارے تم ہمیں کیا ڈراؤ گے، تم ہمیں کیا دباؤ گے؟ اعلیٰ حضرت نے اب سے صدیوں پہلے کہہ دیا، وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا۔ اگر آپ نہ سمجھے ہوں تو تھوڑا سا اور آسان کر دینا چاہتا ہوں۔ آج کوئی کہتا ہے ہم فجر کی اذان کو بند کرا دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم قرآن سے 26 آیتیں نکال دیں گے، کوئی معاذ اللہ نبی کو گالیاں دے رہا ہے۔ ایک ڈانسنا کا کتا، ظالم، بدبخت، آتنکوادی نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے۔ یہ سوچ رہے ہیں ہم نبی کو گالیاں دیں گے مسلمان نبی کا کلمہ چھوڑ دے گا۔ یہ ظالم سوچ رہے ہیں ہم مسلمانوں کو گولیوں کا نشانہ بنائیں گے مسلمان نبی کا کلمہ چھوڑ دے گا۔ یہ سوچ رہے ہیں اگر ہم مسلمانوں کو دبائیں گے تو مسلمان نبی کا کلمہ چھوڑ دے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اے ظالموں سنو، ہمارے صبر کا امتحان نہ لو، ہمارے صبر کا امتحان نہ لو، ہمارے صبر کا امتحان نہ لو۔ ارے تم ہمیں کیا سمجھو گے؟ تم نے ہمارے مذہب کو پڑھا ہی نہیں ہے، تم نے ہمارے نبی کی شان کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگر تم نبی کی شان سمجھ لیتے، اگر علم و بصیرت تمہارے پاس ہوتی تو نبی کی شان میں نہ بھونکتے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اے ظالموں، تمہاری حیثیت، تمہاری اوقات کیا ہے؟ اگر واقعی تم ایک باپ کی اولاد ہو، توجہ میری طرف رکھنا، میں آپ کو کہیں تک پہنچانا چاہتا ہوں اور میری اس آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا جائے۔ آج کوئی بھی ظالم، بدبخت، خبیث اٹھتا ہے اور معاذ اللہ نبی کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں اے ظالیوں، نبی کی شان بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، نبی کی شان بہت بلند و والا ہے۔ تم نبی کو کیا سمجھو گے؟ ارے تم تو نبی کے غلام، نبی کے غلاموں کے غلام، نبی کے غلاموں کے غلام، سلمان اظہری کا بھی مقابلہ نہیں کر پائے۔ ارے تم تو عبد القادر کے غلاموں کے غلام، سلمان اظہری کا بھی مقابلہ نہیں کر پائے۔ ارے تم تو خواجہ کے غلاموں کے غلام، سلمان اظہری کی بات کا جواب بھی نہ دے پائے۔ تم تو صابر پاک کلیری کے غلاموں کے غلام، سلمان اظہری کا جواب نہ دے پائے۔ تم تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ایک غلام کا جواب نہ دے پائے۔ آپ کہو گے کون سا جواب؟ جب ڈانسنا کا کتا نبی کی شان میں بھونکا تھا تو اعلیٰ حضرت کا شیر، سنیت کا شیر، بریلی کا شیر، اعلیٰ حضرت کا غلام، تاج الشریعہ کا ماننے والا آواز کو بلند کرتا ہے اور کہتا ہے نبی کی بات بعد میں کرنا، نبی کی عظمت کی بات بعد میں کرنا۔ ارے پہلے تو نبی کے غلام سے مقابلہ کر۔ نبی کے غلام نے کہا تھا اگر تو سچا ہے اور تیری بات سچی ہے تو چل آگ لگا، ایک طرف تو آگ میں جانا، دوسری طرف نبی کا غلام سلمان اظہری آگ میں جائے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اے ڈانسنا کے منحوس، اے پاگل کتے، اے وحشی درندے، اگر تیرے اندر ایک باپ کا خون ہے، اگر ذرہ برابر غیرت باقی ہے تو آ سلمان اظہری کا مقابلہ کر، آگ لگا، ایک طرف تو آگ میں جانا، دوسری طرف اعلیٰ حضرت کا غلام سلمان اظہری آگ میں جائے گا۔ فیصلہ ہو جائے گا، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا اور جو جھوٹا ہے وہ جل کر خاک ہو جائے گا۔ میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں، تو ہمیں کیا دبائے گا؟ تو ہمیں کیا ڈرائے گا؟ ارے کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ واہ، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ کیا دبے
جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور یا رسول اللہ تیری سرکار میں رضا لاتا ہے اس کو شفیع، تیری سرکار میں رضا لاتا ہے اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اے ظالمو، بھونکنا چھوڑو، میدان میں آؤ۔ اگر ایک باپ کی اولاد ہو تو نبی کے غلاموں سے مقابلہ کرو، مباہلہ کرو۔ ارے ابھی تو ایک سلمان اظہری نکل کے آیا ہے، اگر انشاءاللہ وقت پڑا تو ہر بستی، ہر قبیلے، ہر خاندان، ہر شہر سے نبی کے غلام اٹھیں گے، اور اپنے نبی کی ناموس کے خاطر ہم اپنے سروں کو، نبی کی عزت کی خاطر ہم اپنے سروں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے۔ کہہ دو وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، بے شک بے شک، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اللہ نے ان لوگوں کو عقل ہی نہیں دی، اگر عقل ہوتی تو یہ ایسی بات ہی نہیں کرتے۔ آپ کہو کہ کوئی دلیل ہے، کوئی پروف ہے، تو رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ رب فرماتا بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کیے جانے میں، شب و روز کے انقلاب میں عقل والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں جس سے وہ ہمیں پہچانے اور ہم تک پہنچیں۔ اللہ نے اپنی معرفت کے لیے چاند کو پیدا کیا، اللہ نے اپنی معرفت کے لیے سورج کو چمک دی، اللہ نے اپنی معرفت کے لیے سبزے اگائے، اللہ نے اپنی معرفت کے لیے درخت پیدا کیے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ ساری کائنات کا تجزیہ کر کے دیکھ لیں تو اللہ کی معرفت اور اس کی قدرت کی جو حکمت ہے وہ سب کچھ سامنے آ جائے گی۔ مگر افسوس کتنا بڑا ستم ہے، کتنے بڑے ستم کی بات ہے کہ وہ چیزیں جو خدا کی معرفت کے لیے پیدا ہوئی، وہ چیزیں جو خدا تک پہنچانے کے لیے پیدا ہوئی، انسانوں نے خود انہی چیزوں کو اپنا خدا بنا لیا۔ پہاڑ خدا تک پہنچانے کے لیے تھے، مگر انسان نے اسی کے سامنے اپنی جبین عبودیت کو خم کر دیا۔ سمندر کی لہریں اللہ کی معرفت اور اس کے قہر و جلال کا اظہار کرنے کے لیے تھی، مگر انسانوں نے انہی کو اپنا خدا مان لیا۔ کسی نے درختوں کو اپنا مسجود بنا لیا تو کسی نے جانوروں کو اپنا معبود بنا لیا۔ آپ ذرا غور کریں، توجہ میری طرف لائیں، آپ مجھے بتائیں کیا یہ سب چیزیں اسی لیے پیدا ہوئی تھی کہ انہیں خدا مانا جائے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ پیدا کرنے والے نے اپنی معرفت کے لیے انہیں دلیل بنا کر پیدا کیا۔ اسی لیے تو رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس میں عقل مندوں کے لیے خدا رسی کی دلیل ہے۔ اب ایک بات تو صاف ہو گئی، اس میں ہر کسی کے لیے خدا رسی کی دلیل نہیں، بلکہ عقل اور بصیرت والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل اور بصیرت والوں کے لیے خدا رسی کی دلیل ہے۔ اسی طرح کی اور بھی کتنی آیتیں قرآن حکیم میں موجود ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت کی دلیلوں کے بعد ارشاد فرمایا ہماری قدرت کی یہ نشانیاں اسی شخص کے لیے مفید ہے جو اپنے اندر قوت تدبر و تأمل رکھتا ہے، جو اپنے اندر قوت فکر رکھتا ہے، جو اپنے اندر قوت ادراک رکھتا ہے۔ آپ اپنی توجہ کو میری طرف لائیں، میں آپ کو کہیں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ واقعات زمانہ شاہد ہیں کہ ان چیزوں سے خدا تک پہنچنے والوں لوگوں کی تعداد کم ہے، بلکہ ان چیزوں کو خدا ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ دنیا کے اندر
عقل اور بصیرت والے لوگ کم ہیں، بلکہ اکثریت کا حال یہ ہے یا تو وہ پاگل ہیں یا عقل سے کورے ہیں۔ اسی وجہ سے تو بہک گئے، اسی وجہ سے تو گمراہ ہو گئے۔ کسی نے درختوں کو مسجود بنا لیا، کسی نے جانوروں کو اپنا معبود بنا لیا، کسی نے سورج کے سامنے اپنی جبین عبودیت خم کر دی، تو کسی نے سمندر کی موجوں کو اپنا خدا مان لیا۔ اللہ اللہ، جب لوگ بہکے گمراہ ہوئے، آپ مجھے بتائیں کیا کسی درخت نے یہ کہا کہ تو میری پوجا نہ کر، مجھے خدا نہ مان؟ کیا کسی جانور نے یہ کہا کہ تو مجھے خدا نہ مان؟ کیا کسی پہاڑ نے یہ کہا کہ تو مجھے خدا نہ مان؟ کسی نے نہیں کہا۔ اب ضرورت پڑی کہ اللہ ایک ایسے قافلے کو زمین پر اتارے، اللہ ایک جماعت، ایسی جماعت کو روئے زمین پر اتارے کہ اگر کوئی بہکنا بھی چاہے تو بہک نہ سکے۔ اب اللہ نے انبیاء کرام کو روئے زمین پر بھیجا، نبوت و رسالت سے سرفراز کیا، حکمت و دانائی عطا کی، اور ایسے ایسے محاسن و کمالات دیے کہ پوری دنیا میں انبیاء کرام کے علاوہ وہ کسی کو نہ ملے جو جس طرح سے چاہتا ویسے ہی اس کے جواب دینے کا طاقت و صلاحیت اللہ نے انبیاء کرام کو عطا کی۔ اللہ اللہ، آپ سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے، جب لوگ گمراہ ہوئے، بہکے، اور لوگوں نے معبودان باطلہ کی پرستش شروع کی، اللہ نے ہر دور میں انبیاء کرام کو مبعوث کیا۔ جب فرعون نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا، گھمنڈ اور تکبر کا پتلا بن کر فرعون نے اپنی زبان حال سے کہا وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا اے موسیٰ، بنی اسرائیل کے پاس جاؤ، تبلیغ کرو، لوگوں کی ہدایت کا کام انجام دو، اور فرعون کے پاس بھی جانا، فرعون سے کہنا گھمنڈ چھوڑ دے، تکبر چھوڑ دے، اور ایک اللہ کی عبادت کر۔ تو اللہ نہیں ہو سکتا، تو خدا نہیں ہو سکتا، تو معبود نہیں ہو سکتا۔ واقعات زمانہ شاہد ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے، احادیث مصطفیٰ موجود ہیں۔ اللہ اللہ، موسیٰ علیہ السلام کو اولاً تو گھبراہٹ ہوئی، آپ نے دعا فرمائی پروردگار عالم، بار الہ، خالق کائنات، مالک کائنات، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر اور نائب کر دے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ رب نے فرمایا اے موسیٰ، ہم نے ہارون کو تیرا وزیر اور نائب کر دیا، اے موسیٰ اب جا، اکیلا مت جا، اپنے بھائی ہارون کو لے جا اور میری نشانیاں لے کر جا، پوری شان و شوکت کے ساتھ جا، بنی اسرائیل کو تبلیغ و ہدایت کر، اور فرعون سے جا کے کہ سدھر جا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں آ گئے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، کون فرعون؟ وہ فرعون ہے جس کے پاس لاکھوں کی فوج ہے، قطار در قطار مال ہے، سونے کے انبار ہیں، چاندی کے خزانے ہیں، ہیرے اور جواہرات ہیں، جس کی دنیا کے اندر توتی بجتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اور کہا اے فرعون، بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دے۔ فرعون نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں موسیٰ ہوں، اللہ نے مجھے نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا ہے، بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دے تاکہ میں ہدایت کے کام کو انجام دوں۔ فرعون نے ہنس کر کہا خدا تو میں ہوں، رب تو میں ہوں، میں نے تجھے نبوت نہیں دی، میں نے تجھے رسالت نہیں دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہوش میں آ جا، رب وہ ہے جس نے تمام کائنات کی تخلیق فرمائی، رب وہ ہے جو سورج کو نکالتا ہے اور چھپاتا ہے، رب وہ ہے جس نے تمام کائنات کو وجود بخشا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو خدا نہیں ہے، میرا خدا وہ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ فرعون نے کہا نبی ہو؟ کہا ہاں نبی ہوں۔ کہا نبی ہے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ید بیضا کی نشانی دکھائی، اپنے دست مبارک کو بغل میں ڈالا، جب نکالا تو آپ کا دست مبارک روشن ہو گیا۔ فرعون ظالم تھا، جابر تھا، بدبخت تھا، جھوٹا خدا تھا، مکاری دکھائی، مکاری پہ آ گیا، کہنے لگا میں اس نشانی کو نہیں مانتا، میں اس نشانی کو نہیں مانتا۔ کہا کیوں نہیں مانتا؟ کہنے لگا یہ جادو ہے، کوئی اور نشانی دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے یہ گھمنڈ میں ہے، تکبر میں ہے، لوگوں کو ورغلا رہا ہے، گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا،
جب اللہ کے نبی کو جلال آیا، آپ نے اپنے عصا مبارک کو زمین پر پھینک دیا، عصا زمین پر گیا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ عصا جو تھا اژدہا بن گیا۔ عصا نے دیکھتے ہی دیکھتے اژدہے کی شکل اختیار کر لی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اژدہا فرعون کے تخت کے قریب پہنچا۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے وہ اژدہا فرعون کے تخت کے اوپر چڑھ گیا، کرسی کے قریب پہنچا، اور فرعون کے لبوں سے اس اژدہے نے اپنے لبوں کو ملا دیا۔ اللہ اللہ، فرعون کے پسینے چھوٹ گئے، ساری ہیکڑی نکل گئی، کہنے لگا موسیٰ مجھے اس اژدہے سے بچاؤ۔ اب آپ دیکھیں، ایک جھوٹا خدا، بناوٹی خدا، جس کے پاس دنیاوی طاقت اور پاور تھی، جس کے پاس طاغوتی طاقت تھی، اس کی طاقت ایک اللہ کے پیغمبر کے سامنے، ایک اللہ کے سچے بندے کے سامنے کس قدر ہیچ نظر آ رہی ہے۔ وہ بھی اللہ کے نبی سے مدد مانگ رہا ہے، کہہ رہا ہے موسیٰ اژدہے سے مجھے بچائیے، اژدہے سے مجھے بچائیے۔ موسیٰ علیہ السلام مسکرائے، آگے بڑھے، اژدہے کو چھوا، وہ پھر دوبارہ جو تھا عصا بن گیا، لکڑی بن گیا۔ اللہ اللہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا طاقتور ہو، بڑے سے بڑا پہلوان ہو، بڑے سے بڑا سورما ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرعون کے پاس لاکھوں کی فوج تھی، مال تھا، دولت تھی، ثروت تھی، اللہ اکبر کبیرہ، مگر موسیٰ علیہ السلام نے ایک جھٹکے میں فرعون کی جھوٹی طاقت، جھوٹی شان کو مٹی میں ملا دیا، اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ دنیا کے اندر عزت اسے ملے گی جو اللہ کا ماننے والا ہوگا، دنیا کے اندر مقام اس کا ہوگا جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، بہت اچھے، واہ واہ۔ آج کے دور میں بھی لوگ ظلم کر رہے ہیں، جبر کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، ہر طرح سے دبانے کی کوشش، ہر طرح سے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، اور لوگ پریشان ہیں۔ میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں بھائیو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں سید صاحب ہم مارے جا رہے ہیں، ہم پٹ رہے ہیں، ہم بڑے پریشان ہیں۔ میں نے کہا تجھے کوئی نہیں مار رہا، تیری بدعمالیاں تجھے مار رہی۔ دنیا کی کسی طاقت میں ہمت نہیں، دنیا کے اندر کوئی پاور ایسی نہیں جو اللہ کے ماننے والے کو دبا دے۔ فرعون کے پاس لاکھوں کی فوج، بے شمار دولت، مگر جب اللہ کے سچے بندے موسیٰ پیغمبر سے مقابلہ ہوا تو ایک جھٹکے میں ہیکڑی نکل گئی۔